بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے مفید ٹوٹکے جو ہر وقت کام آئیں۔ اگر آپ بھی کھیرے، انڈے اور یہ چیزیں فریج میں رکھتے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں، ورنہ جانیے ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو فریج میں رکھنے سے آپ ان بیماریوں میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ فریزر سب گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس کی صفائی سب ہی گھر میں ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی فریزر میں رکھی ہوتی ہیں۔ پھر اب تو عید قرباں آ رہی ہے، ڈھیر سارا گوشت رکھنے کے لیے بھی آپ جگہ بنا رہی ہوں گی، لیکن ہمارے یہاں عموماً گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی چیز بچ گئی ہے یا کچن میں رکھی ہے اسے اٹھا کر فریج میں رکھ دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک کیا کہ اسے فریج میں رکھ دیا، اب وہ خراب نہیں ہوں گی۔ ایسا کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ فریج میں فالتو چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس میں دیگر اہم چیزوں کو رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ خواتین کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ کچھ چیزوں کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیزیں کمرے کے درجہ حرارت میں بھی ٹھیک رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر فریج کو مکمل طور پر بھر دیا جائے تو اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے، لہٰذا یہاں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جنہیں فریج میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بھی ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انڈے ہمارے ہاں فریج میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ انڈوں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس فریج کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ فریج میں انڈے نہیں رکھنے چاہیے، اور پھر بھی اگر آپ انڈے رکھ رہی ہیں تو ان کو ڈھک کر رکھیں، جس کی وجہ سے یہ فوڈ فیکٹری فار آل کے مطابق انڈوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھنے سے اس میں غذائیت اور پروٹین زیادہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ فائدہ مند ہیں۔ لیکن اگر آپ انڈوں کو فریج میں رکھتی ہیں تو اس سے ان کا درجہ حرارت فریز ہو جاتا ہے اور انڈے کی افادیت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا انڈوں کو فریج میں نہ رکھیں۔ البتہ ڈھک کر رکھنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے تاکہ کسی حد تک اس کو فائدہ مند بنایا جا سکے۔ ٹماٹر کو فریج میں نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میلک ایسڈ پایا جاتا ہے اور زیادہ درجہ حرارت پر اس کی ایسٹک خصوصیات زیرو ہو جاتی ہے۔ ٹماٹروں کو فریج سے باہر رکھنا مناسب ہے، البتہ اگر آپ فریج میں ڈھیر سارے ٹماٹر رکھتی ہیں تو ان کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں۔ کھیرے کو فریج میں سب ہی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے کھیرے میں موجود بیٹا ہائیڈرو ایکسیلیسڈز ری ایکٹنٹ بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بدہضمی ہو سکتی ہے، لہٰذا خیال اور احتیاط لازمی کریں۔ پھٹکڑی سے 12 امراض کا آسان گھریلو علاج۔ پھٹکڑی ویسے تو عام سی چیز ہے جو ہر جگہ آسانی سے بہت کم قیمت میں دستیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ پھٹکڑی بظاہر کوئی خاص شے نہیں، لیکن پھٹکڑی میں پوشیدہ ہیں صحت کے خزانے۔ اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ زخموں کو صاف اور دور کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، دونوں ہی صورتوں میں پھٹکڑی کا استعمال بہترین ہے۔ داد اور چنبل پھٹکڑی کو پیس کر پانی یا سرکہ میں ملا کر صبح شام لگانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ سرکہ جلد کی بہترین دوا ہے، اگر پھٹکڑی کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو دوہرا فائدہ کرتا ہے۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈا کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ بیڈ سور بیماری کے باعث مستقل بستر پر لیٹتے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں کے اوپر لیپ کر دیں۔ پیٹ کا درد انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھٹکڑی کی ایک چٹکی کھا کر اوپر سے دہی کھا لیں، پیٹ درد میں فوراً آرام آ جائے گا۔ دانت کا درد، دانتوں کے لیے پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو جلا کر جب وہ پھول جائے تو اسے ہاتھ سے مل کر پاؤڈر بنا لیں۔ رٹھے کی گٹھلی کی راکھ اور پھٹکڑی کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ دانتوں کی بیماریاں، پھٹکڑی اور ککر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانسی اور دمہ میں
फटकड़ी को पानी में हल करके दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह और शाम लेने से भी आराम आ जाता है। नाक से बू आती हो तो फटकड़ी को पानी में हल करके इस महलूल से नाक की सफाई करें तो इस अमल से नाक से बू आना बंद हो जाती है। कील मुहासे, फटकड़ी को पीसकर कपड़े से छानकर पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर सिर्फ दानों पर लगाकर 20 मिनट बाद धोने से दाने ठीक हो जाते हैं। खुश्की, सिर्फ 1 चुटकी फटकड़ी और 1 चुटकी नमक शैम्पू में मिलाकर सर धोने से खुश्की दूर हो जाती है। बच्चों के सर में जुएं माओं का बड़ा मसला होती है। अगर पानी में फटकड़ी मिलाकर इस पानी से सर धोया जाए तो बालों में जुएं नहीं पड़ती। फटी एड़ियाँ, फटकड़ी जलाकर बारीक पीस कर नारियल के तेल में मिलाकर एड़ियों पर लगाने से फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह।